پیدائش والی رات جو آ رہی نا کل کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں خوشبو لگاؤ، مطلب اگربتی ہے، عطر ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بہوؤں کو سب سے کہہ لو نہا دھو کے پاک صاف ہو جاؤ، سمجھے، اور خوشبو لگائیں، اور گھر میں خوشبو، اور بیٹھ جائیں مصلی بچھا کے، یا بچھو صاف ستھری چادریں ہوں، دری ہوں، ایک جیسے ہوتا ہے نا باہر کا کوئی نہیں، سب گھر کے ہوں اپنے گھر کے، اور تم اپنی بیٹیوں کو نبی کی باتیں بتاؤ، نبی کی پیدائش کی باتیں بتاؤ، نبی کا ذکر کرو۔ یہ جو تقریر سن کے جا رہا ہو یہی دہراؤ کہ ہم نے ایسا سمجھے، اس لیے آسان یہ بتاؤ، اور پھر درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو، جب آدھی رات گزر جائے، گزرنے کے بعد درود تاج اگر یاد ہو تو درود تاج پڑھو، پوری رات نبی کا ذکر ہوگا، پتہ نہیں کس کے گھر میں میرے آقا تشریف لے آئے، اور جب صبح صادق کا وقت ہو جائے نا تو سب گھر والے کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام، ارے آدھا گھنٹہ، پھر تو عشق دکھانا، کوئی باہر تھوڑی، ایک رات کیا نبی کی محبت میں جاگ نہیں سکتے ہو، اور کہیں مت جاؤ، اپنے گھر میں خوشبو ہر طرف، پہلے عورتیں بتاؤ سب صاف کر دیں، کہیں گوبر وغیرہ، بھینس پلتی ہوتے ہی سب کے، اس طریقے کی صفائی کر دیں، دھو دیں، سب صفائی کر کے نا اگربتیاں سلگائیں اپنے گھر، جیسے کوئی مہمان آتا نا تم سجاتے، بیٹی کے اگر رشتے والے آتے ہیں تو سب کر، یار آقا سے اچھا مہمان کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات یاد آ رہی حضرت کہہ دوں، چلو سننا چاہ رہے ہو؟ ایک شخص ایسا تھا کہ وہ آقا کا میلاد پڑھتا تھا، گھر میں اپنی بچوں کو لے لیا کرتا تھا، اور بس جتنی تمہیں نا اللہ تعالیٰ توفیق دے، مٹھائی 2 کلو 5 کلو رکھ لو، اور نبی کے نام پھر صبح کو بانٹ دو، جلوس میں جو لوگ آتے ہیں یا بچے ہوں بانٹ دو، خود بھی کھاؤ تبرک، اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ، سب کو بانٹ دو۔ اس شخص نے اب کیا کیا، برابر میں دشمن لوگ رہتے تھے اس طریقے سے، اب وہ جب گیا تو پکڑ کے دشمن جو بھی ہوں گے پکڑ کے اس کی زبان کاٹ دی، کہ رات کو تو نبی کا درود شریف پڑھ رہا تھا، میلاد پڑھ رہا تھا، کہا جی میں مر جاؤں گا مگر درود شریف پڑھوں گا، کہا آ تجھے تحفہ دیتا ہوں، اندر گئے قینچی سے اس کی زبان کاٹ دی، یار جب زبان کاٹی ہے، کمانے کے لیے جا رہا تھا، یہاں پہ آیا تھا، زبان کاٹی ہے، اب منہ میں خون بھر گیا، زبان ہاتھ پہ رکھی ہے، بی بی نے دیکھا، بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا اس غریب نے کس کا کیا بگاڑا، بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا، سمجھے، بچے پریشان ہیں کیا بگاڑا، اللہ۔ اب وہ میلاد شریف پڑھتا تھا تو نبی کا ذکر کرتا تھا، اور نبی کی اولاد کا، اور خاص کر حضرت علی کا ذکر کرتا تھا، علی کے نام پہ زبان کاٹی تھی، وہ خارجی ارجی ہوں، خارجی وغیرہ ہوں، مولا کائنات حضرت علی کے نام پہ زبان کاٹ گئی، آیا کہ علی کا نام لیا تھا زبان کٹی، آدھی رات کو روتا کہا آقا اب تو میں آپ کی اولاد کا، آپ کا، علی کا نام بھی نہیں، اب دل سے کہہ رہا نام بھی نہیں لے سکتا، میری زبان کٹ گئی، روتے آدھی رات میں بچے رو رہے ہیں، بیوی رو رہی، آدھی رات کے بعد وہیں اللہ نے نیند ان پہ طاری کر دی، اور وہ سب اسی چادر جو بھی بچھی ہوئی تھی وہیں کے وہیں پھیل گئے اور سو گئے۔ رات کا جب آخری حصہ ہے، میرے آقا تشریف لے آتے ہیں، اور آقا کے ساتھ میں حضرت علی اور حضرت امام حسن اور حسین بھی تھے، اللہ کیا قسمت پائی، کیا قسمت، نبی بھی تھے اور نبی کی اولاد۔ جب میں نے یہ پڑھا نا قسم سے میرے آنسو نکل آئے تھے تنہائی میں، آج وہ بات مجھے یاد آ گئی۔ تم میلاد شریف ضرور پڑھنا، پڑھو گے اپنے گھر میں،
کم سے کم بیٹھے ہوئے درود ہی پڑھتے رہیے، اگر بتی سلگتی رہیں گی درود، جو قرآن شریف پڑھنے والے قرآن شریف بھی پڑھ لیں، اور یہ سب کر کے اور آخر میں والسلام، کچھ بھی یاد نہیں گا، یا نبی السلام علیکم، یا نبی سلام علیکم، یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حسن سلام علیکم، یا حسین، جو بھی سمجھے جس کو تم چاہو سلام پیش کر سکتے ہو، اتنا تو کہہ سکتے ہو نا. یہ ضروری نہیں ہے جو تمہیں یہ کتابوں میں وہی پڑھو. جو سلام کس کو یاد نہیں؟ آقا میرا سلام لے لو، آقا آپ کے بچوں کو سلام، آقا آپ کی شہزادیوں کو سلام. ارے یار چھوٹا بچہ ہو اور میں تمہارے بچے کو چومنے لگوں تو میں خود بخود تمہیں اچھا لگنے لگوں. بولو ہے کہ نہیں؟ اب وہ رات بھر آدھی رات تک روتے روتے زبان ہاتھ میں رکھی رہ گئی اور ایسے ہی سو گیا. میرے نبی تشریف لے آئے، نبی تشریف لائے، ساتھ میں حسن حسین اور مولا کائنات حضرت علی بھی تھے. میرے نبی نے اس کو اٹھایا، کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا آقا اب تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میری زبان کٹ گئی ہے. آقا آپ کے علی کے نام پہ زبان کٹی ہے، حسن حسین کے بابا کے نام پہ زبان کٹی ہے، سیدہ فاطمہ کے شوہر کے نام پہ زبان کٹی ہے. میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا پریشان مت ہو، جس کے نام پہ زبان کٹی ہے اس کو ساتھ میں لے کے آیا ہوں. حضرت علی آئے، نبی نے کہا علی اس کی زبان اٹھاؤ اور منہ میں رکھ دو، زبان اٹھاؤ منہ میں رکھ دو. خدا کی قسم جب علی نے آگے بڑھ کے اس کی ہتھیلی سے زبان اٹھائی اور اس کے منہ میں رکھ دی، کہا حسن اپنا تھوک لگا دو، حسین اپنا تھوک لگا دو. میرے آقا نے بھی اپنا تھوک لگا دیا اور جب صبح ہوا آنکھ کھلی ہے تو اس کی زبان جڑی ہوئی. واہ 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 سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور جب دیکھا تو پہلے قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن پڑھنا نہیں تھا، لیکن حسن حسین کے تھوک اور نبی کے لعاب دہن کی برکت یہ ہوئی. سویا تھا تو ان پڑھ تھا، اب جب اٹھا تو حافظ قرآن. واہ واہ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے. واہ یار بات نکل آئی، میرا دل پگھل آیا. ڈینگر پور کے غیور اسی پگھلے ہوئے دل سے تمہیں دعائیں دے دوں. میرے مولا ان کے بچوں کو، نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرما، آمین. ان کو اتنا دے اتنا دے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن. آمین. تو بات نکل نہ جائے، پیدائش میں نے پڑھ دی. ایک بات اور بتا دوں، آپ سوچ رہے ہوگے ایک ایک کر کے کتنا بڑھ رہے ہیں، بتا دوں یا ختم کر دوں؟ آم کے آم گٹھلیوں کے دام. ارے واہ ماشاءاللہ، اب سمجھ گئے ہو. تو حضرت حلیمہ کے یہاں آقا ہیں، کہاں پر ہیں پیارے بولو؟ اب حلیمہ جو تھی نا واپس کرنے جا رہی میرے آقا کو، دولت ملے گی، مال ملے گا. کہاں؟ مکے. جب جا رہی ہیں مکہ تقریباً 3 فرلانگ، ایسے کہہ لو اپنی زبان میں بول رہا ہوں حضرت میں، 3 کلومیٹر ایسے مان لو. حالانکہ فرلانگ الگ ہوتا، کلومیٹر الگ ہوتا، یہ بھی بتا دوں میں کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کچھ دور مکے سے ایک کنویں پر ایک عورت اپنے بال پکڑ کے رو رہی تھی. حلیمہ کی اونٹنیوں کے پاؤں جم ہو گئے، اونٹنی کے پاؤں جم گئے. آقا بھی اترے، حلیمہ بھی اتری. کیا بات ہے؟ کہا خاتون میری گود میں بچہ تھا اور میں کنویں میں دیکھ رہی تھی، پیاسی تھی، پانی میں بچہ بچلا، مطلب کل بلایا بچلا، سمجھ رہے ہیں میری بولی ہے، پتہ نہیں سمجھ پائے نہیں. بچہ ایسے ایسے ہلا جلا اور مجھ سے چھوٹ گیا، کنویں میں گر گیا. 5-10 منٹ ہوگا، اب تو بچہ مر بھی چکا ہوگا. میرا شوہر مجھے گھر میں رہنے نہیں دے گا اور مجھے مار دے گا. اللہ آجا یہاں، آجا یہاں بیٹھ جاؤ، آجا تمہیں حق ہے بیٹھ. اچھا ضرور سے جا رہا ہوتا، بزرگ ہیں، حق ہے ان کا، بزرگ ہیں، بزرگوں کی عزت کیا کرو. بولو کرو گے؟
بڑوں کی عزت کرو گے، اماموں کی عزت کرو گے، عالموں کی، نمازیوں کی، حاجیوں کی اور ماں باپ کی، ہر بڑے کی عزت کرو گے. آج سے یہ پیغام لے کے جاؤ گے، بولو. اب وہ رو رہی ہے میرا بچہ. نبی چلے کنویں کی طرف کو. حلیمہ نے پکڑ لیا ہاتھ، بیٹا تم مت جاؤ، تم چھوٹے ہو، کیوں جا رہا ہو؟ کہا ماں مجھ سے روتے ہوئے کو دیکھا تو نہیں جاتا، میں آئے اس لیے ہوں تاکہ آنسو پوچھوں. زبردستی کھینچ کے لے گئے. میرے نبی نے ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، اوپر دیکھا، کنویں میں تھوک دیا. اب جیسے کنویں میں تھوکا، پانی نکلا اور بچہ اس کے ساتھ میں آیا، من پہ آ کے رکھ گیا. لیکن بچہ مرا ہوا، اتنا ٹائم ہو گیا. اس عورت نے دیکھا، وہ حلیمہ کے قدموں میں گر گئی. کہا تمہارے بیٹے کا یہ کمال ہے، جب مرا ہوا بچہ نکال سکتے ہیں تو گئی ہوئی سانس بھی واپس کر سکتا ہے. اب بعد میں جانے دوں گی، بعد میں جانے دوں گی. جب اتنا کہا، میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا اٹھ جا. بچہ اٹھ کے بیٹھ جاتا. واہ واہ زندہ باد. سمجھ میں آ گئی؟ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. زندہ باد. اور نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور للہ ہٹا دیجئے پردہ رخ انور سے، اور دیدار کے طالب ہیں سرکار یہ دیوانے. بے شک تم نے یار حق ادا کر دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تم نے دے میرا گلا دے گا، وہ انہوں نے پڑھ دی. اچھا چلو ٹھیک. ہمارے قاری عثمان صاحب، میں پڑھتا تھا اور اب بھی پڑھتا